شاہنواز رانا صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آغاز ہم اس سے کر لیتے ہیں، پاکستان کرکٹ کی موجودہ صورتحال کیا وجہ بنی کہ ہم بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی شکست کھا گئے اور ہوم سیریز میں ہم ہار گئے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں پاکستان کرکٹ اتنی تنزلی کا شکار ہو گئی؟ دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم صرف بنگلہ دیش سے ہی شکست کی بات نہ کریں، بلکہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں جہاں ہمیں مسلسل شکستوں کا سامنا رہا ہے، اور ان تمام شکستوں کے بعد یعنی جب ہم آئرلینڈ سے ہار گئے، جب ہم امریکہ سے ہار گئے، جب ہم زمبابوے سے ہار گئے، جب ہم افغانستان سے ہار گئے، تو ان تمام شکستوں کے بعد ہمارا بورڈ جو تھا وہ یہ دعوے کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ سرجری جو ہے وہ ہوگی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنی ساری شکستوں کے بعد بھی وہ سرجری کہاں چلی گئی۔ کیا ہمیں سرجن میسر نہیں ہے کہ جو سرجری کر سکتے تھے، یا صرف ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیم کو صرف ایک کسی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے اور اس کو وہ کھلا کر شاید وہ مرض جو ہے وہ دور ہو جائے، جو مسلسل ہماری شکستوں کا باعث بنا رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہر جگہ کے اوپر ایک طاقتور حلقہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بھی سسٹم کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے نہیں سوچ رہا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یعنی 27 کروڑ عوام جو سولی پر چڑھ جاتے ہیں جب پاکستان کی کوئی سیریز ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ ان کے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ مجھے تو اس بات کا پہلے جواب چاہیے کہ وہ جو ہم نے پچھلے سال جو مسلسل شکستیں ہمارا مقدر بنی ہے اور ذلت آمیز شکستیں ہمارا مقدر بنی ہے، ان کا حساب کتاب جو ہے وہ کون دے گا؟ بنگلہ دیش تو اب آخر کی بات ہے نا، یعنی کہ اس تمام شکستوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو بنگلہ دیش کے اوپر آ کر رکتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زمین پر، اپنی وکٹ کے اوپر، اپنے کراؤڈ میں، اپنے موسم میں ایک ایسی ٹیم سے ہار گئے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس نے ہسٹری جو ہے وہ بنائی کہ پہلے تو انہوں نے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کو ٹیسٹ میچ ہرا دیا، اور دوسرا پھر یہ کہ نہ صرف ہرایا بلکہ انہوں نے وائٹ واش کر دیا، یعنی دوسرا میچ جو ہے وہ بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو ذلت آمیز شکستیں ہیں، ان کا جواب دینے پر کوئی تیار نہیں ہے، ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے اوپر کوئی بھی کوئی مطلب یہ اثر نہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ کہاں چلی گئی وہ کپتان کی رپورٹ، کہاں چلی گئی وہ اپنا کوچ کی رپورٹ، کہاں چلی گئی اس تھنک ٹینک کی رپورٹ کہ جو اس تمام مطلب ورلڈ کپ کے اندر موجود تھا، ان تمام شکستوں کے اندر حصے دار تھا۔ ان تمام کی رپورٹیں جو ہیں وہ سرد خانے میں ڈال دی گئی، نیچے دبا دی گئی، اور اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ اور نہ وہ جو سرجری کا ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا بورڈ کی طرف سے کہ ایک بہت بڑی سرجری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، بھائی وہ کہاں چلی گئی سرجری؟ کوئی سرجری نہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ جب تک احتساب کا عمل شفاف اور بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ طاقتور نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کا حال آنے والے وقتوں میں میرے منہ میں خاک کہ ہاکی جیسا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کہ ہماری جو قومی کھیل ہے اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ گیا۔ یہ ایک ایسی کھیل رہ گئی تھی کہ جو پوری قوم کو اکٹھا بھی کر رہی تھی اور پوری دنیا میں نام بھی کر رہی تھی۔ آپ نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اس کو بھی ایک تنزلی کا شکار کر دیا۔ تو آخر کار بھائی، جب تک آپ ان لوگوں سے جواب طلب نہیں کریں گے جو ذمہ دار ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک بات ہوتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سرجری، تو ہم نے بھی کئی بار سوال اٹھایا، تو پھر کہیں نہ کہیں سے جواب آتا ہے کہ جی ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے۔ چیئرمین پی سی بی بھی ایسا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ بیک اپ ہی نہیں ہے جس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم چیمپئنز کپ کو دیکھیں گے، پھر ہم سرجری کی طرف جائیں گے، پھر ہم کچھ چینجز کریں گے، ایسا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ یہ جو کھلاڑی سر چڑھ کر بولتے ہیں نا، جو بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں خوف نہیں ہے کہ ان کے اوپر اسی کیلیبر کا کوئی دوسرا کھلاڑی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کہیں ان کی پرفارمنس خراب ہو تو پھر میری باری جو ہے آئے۔ تو یہ بالکل آپ کا درست وہ ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جناب کوئی نیم البدل جو ہے وہ ہم نے تلاش ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی اس لیول کا آل راؤنڈر ہی نہیں ہے کہ جو عبدالرزاق اور شاہد آفریدی اور دوسرے جو ہمارے آل راؤنڈر تھے ان کا نیم البدل ہو۔ لہٰذا یہ کہ یہ کھلاڑیوں کا دماغ جو خراب ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا بیک اپ نہیں ہے۔ اچھا، اب جو لڑکے پرفارمنس دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں کھلایا جاتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہوئی، اس سے پہلے ہریرا کا ایک نام آ رہا تھا کہ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بے انتہا رنزے کی، اس نے 100 کیا، 200 کیا، 300 کیا، رنز کے ڈھیر لگا دیے گئے، اس کو چانس نہیں دیا۔
ایک وہ کھلاڑی کے جو مشہور ہی اپنا ان شاٹس کے لیے ہے کہ جن کو ہم کرکٹنگ شاٹ نہیں کہتے, وہ بس ٹلے ہوتے ہیں جو لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, T20 اور ون ڈے کا پلیئر. آپ نے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے نا ٹیسٹ میچ کا جو ہے وہ سپر اسٹار بنا دیا جائے. امام الحق کو آپ نے باہر بٹھا دیا صرف اس یہ کہہ کر کہ جناب اس کا فٹنس کا لیول ٹھیک نہیں ہے. ابھی اس نے جو یہ آپ کا چیمپئن ٹرافی ہونے لگی ہے, اس میں چیمپئن کپ کے جو پریکٹس میچ ہیں اس کے اندر اس نے 170 کی اننگ کھیل دی اور مار چھکے اور چوکے دماغ خراب کر دیا سارے بالرز کا. مطلب یہ کہ اس کی فٹنس لیول نہیں تھا, اسی وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ کیا. باقی بات یہ کہ یہاں اقربا پروری, دوستی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جب تک ختم نہیں ہوں گی, پرچیاں جب تک ختم نہیں ہوں گی, دھوس اور دبدبے ختم نہیں ہوں گے, اس وقت تک پاکستان ٹیم کا حال بہتر نہیں ہو سکتا. ہم نے ہریرا کو نہیں کھلایا اور ایک اچھا موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا کہ وہ ایک نوجوان کھلاڑی اپنی کنڈیشن میں اپنی وکٹ کے اوپر اپنے کراؤڈ میں کھیلتا. ہو سکتا ہے کہ اس کا اعتماد جو ہے وہ اور مزید بڑھ جاتا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے اس کو نہیں کھلایا. مڈل آرڈر کے اندر بھی ہمارا حال جو ہے اور اس کے نتائج بھی بھگتے. شاہنواز رانا صاحب, ایسا کرنے کے نتائج بھی بھگتے کہ گھر میں وائٹ واش ہوگی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ پر. پاکستان ایشیا کپ میں ہارتا ہے, بری پرفارمنس دیتا ہے, او ڈی ورلڈ کپ میں بری پرفارمنس دیتا ہے, اور اسی طرح سے T20 ورلڈ کپ میں بھی پاکستان بری پرفارمنس دیتا ہے. حتیٰ کہ USA جیسی ٹیم سے پاکستان ہار جاتا ہے, اور پھر پاکستان میں ہوم سیریز ہوتی ہے, ٹیسٹ سیریز. بنگلہ دیش جیسی ٹیم پاکستان کو وائٹ واش کر دیتی ہے, لیکن شکست پر بات نہیں ہوتی. شاہنواز رانا صاحب, اتنی ساری شکست, اتنی ساری بری پرفارمنس کے باوجود چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کتنے ذمہ دار ہیں موجودہ صورتحال کے, لیکن وہ اس بری پرفارمنس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ پوری قوم کو چیمپئنز کپ کی طرف لگا دیا ہے, اور ادھر سارے انٹینشن ڈائیورٹ کر کے رکھ دیا کہ بھائی چیمپئنز کپ دیکھیں, یہ دیکھیں اب کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ ذمہ داری لینے کو تو وہ بھی تیار نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی بھی ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے؟ دیکھیے بات یہ کہ اگر بچے, گھر کے بچے جو ہیں وہ کوئی بری حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر آنکھ ہی نہیں رکھی, انہوں نے ان کو ان کی دیکھ بھال کے اندر. شاہنواز صاحب, ہم بات کر رہے تھے چیئرمین پی سی بی کتنا ذمہ دار ہیں موجودہ صورتحال میں. میں وہی بات کر رہا تھا, لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ ہی جاتی ہے اور پھر وہ بات وہیں رک جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی جو ہیں ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ملک کی ہیں, ریاست کی بھی ہیں. وہ ہمارے جو ہیں وزیر داخلہ ہیں, اور وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں, اور وزیر اعظم کے بعد اگر کوئی بہت بڑی تو وہ داخلہ کی ہوتی ہے کہ جس نے ملک کے اندر تمام معاملات کو, اس میں امن و امان کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اب ان کی توجہ وہاں ہو یا ان کی توجہ جو ہے کنسٹرکشن پر ہو یا ان کی توجہ جو ہے وہ پی سی بی ایشو پر ہو, پی سی بی میں کیا ہے, اس میں تو خود ان کو چاہیے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کہ انہیں چیئرمین پی سی بی رہنا ہے, وزیر داخلہ رہنا ہے, یہ سینیٹ کا ممبر رہنا ہے. ایک بات وہ کسی ایک طرف لگے اور ان کی تمام پر توجہ جو ہے وہ سب. جی شاہنواز صاحب, آپ کی آواز ٹھیک ہے. اب بتائیے گا, آپ بات کر رہے تھے چیمپئنز کپ پر, کوئی ہمیں کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں اپنے مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے اچھے کھلاڑیوں کو نکالنا پڑے گا اور ان کا چناؤ کرنا پڑے گا, تو ہمیں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو جو ہے وہ طاقتور کرنا پڑے گا, ان کے گراؤنڈز اچھے بنانے پڑیں گے, مطلب ان کی جو وکٹیں ہیں وہ بڑی انٹرنیشنل لیول کی بنانی پڑے گی کہ جن کے اوپر جا کے لڑکے کھیلتے ہیں. جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ وکٹیں نہیں, ان کو کچھ اور وکٹیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ کہ ہمارے وہ گراؤنڈ, وہ کلبز کے گراؤنڈ کے جن کے پاس موجود ہیں وکٹیں اپنی, ان وکٹوں کو جو ہے ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے پی سی بی کو, اور وہ انٹرنیشنل معیار کی جو ہے وکٹیں بنانے چاہیے. ان کو کور کرنے کا نظام بہت اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اتنی شدید بارشیں ہوتی ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایل سی سی سمیت اتنا کوئی مؤثر انتظام نہیں ہے جن سے وکٹوں کو بچایا جا سکے, اور وہاں پہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, ندی نالا جو ہے وہ بن جاتا ہے گراؤنڈ, اور پھر اس کے بعد وہ پانی خشک ہوتا ہے, دھوپ لگتی ہے, وکٹ پھر اس طرح. تو بات یہ کہ ہمیں جب تک اپنے کھلاڑیوں کو, اور بالخصوص ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اس کو پاورفل نہیں کرنا پڑے گا. ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحالی کا اعلان کر دیا گیا, لیکن ابھی تک کہیں پر نظر نہیں آ رہی. اچھا رانا صاحب, ایک اور اہم معاملہ, کپتانی پر کچھ بات کریں گے کہ نئے کپتان کی پھر سے بات ہو رہی ہے.
کہا جا رہا ہے کہ شاید محمد رضوان کو دوبارہ کیپٹن بنایا جائے گا، تینوں فارمیٹس کا ایک ہی کیپٹن لایا جا رہا ہے، ایسا کچھ چل رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسی خبر ہے کہ جو کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے، اور محمد رضوان جو ہیں وہ سب سے مضبوط جو ہے وہ اس کے لیے وہ ہے کپتانی کے لیے جو ہے وہ نام ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر سرفراز احمد کو ٹیسٹ میچ کھلانا ہے، ان کو ٹیم میں رکھنا ہے جیسا کہ رکھا گیا بنگلہ دیش کے خلاف، اب ایک ایسا کپتان کے جس کی فتوحات کا سلسلہ جو ان تمام سے بہترین ہے، اس نے ہمیں چیمپئن ٹرافی جتائی، اس نے ہمیں مطلب یہ کہ تمام اچھے میچز جو ہیں وہ اس کے کریڈٹ کے اندر جاتے ہیں، اس کا جیتنے کا ریشو جو ہے وہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر اس کو ٹیم میں آپ نے رکھا ہوا ہے ٹیسٹ ٹیم میں، تو پھر ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سرفراز کو دے دیں، ضروری ہے کہ رضوان سے کرائیں۔ ون ڈے ہو گیا، T20 ہو گیا، اس کے لیے آپ کپتان اپنا تلاش کریں، لیکن جب تک آپ سرفراز کو کھلا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں آپ ایک ایسا وائس کپتان جو ہے، نائب کپتان بنائیں جو اس سے سیکھے، اور ان کو وہ سرفراز کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ اگر آپ کپتان ہیں تو اب آپ نے فیوچر کا کپتان جو ہے وہ نکال کے دینا ہے ہمیں، اور اس کی جو ہے تربیت کرنی ہے۔ تو میرا تو ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ تینوں فارمیٹ میں پھر رضوان کو ڈال رہے ہیں تو پھر یہ کہیں کام وہی نہ ہو جائے کہ جو بابر اعظم کے ساتھ ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ان پر کپتانی کی بوجھ کی وجہ سے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل کھلاڑی کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ان کا تو اوڑھنا بچھونا، ان کی تو دکانداری، ان کا تو روٹی روزی کا مسئلہ جو ہے وہ کھیل ہے، کرکٹ ہے، وہ کسی کنڈیشن کے اندر بھی جو ہے وہ کھیلیں گے کیونکہ وہ پروفیشنل ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کپتان بن کے ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہو گئی، بھائی یہ سب اہم ہی جھوٹ ہے۔ پرفارمنس کوئی کپتانی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ کپتانی کے بعد تو اور مزید جو ہے ان کے کھیل کے اندر نکھار آنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہم گزشتہ 2 سے 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بابر اعظم کی پرفارمنس اور ان کی بطور کیپٹن پرفارمنس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے، جو اپنی ہی ایک نئی تاریخ رقم کرتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، شاہ نواز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ کے امور پر۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔